کیسا ہے نور چھایا مدنی مذاکرے میں، کیسا ہے نور چھایا مدنی مذاکرے میں، کیسا ہے نور چھایا مدنی مذاکرے میں، ہر دل ہے جگمگایا مدنی مذاکرے میں، ہر دل ہے جگمگایا مدنی مذاکرے میں۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ، نویت سنت الاعتکاف۔ جب کبھی داخل مسجد ہونے کی سعادت پائیں، اعتکاف کی نیت ضرور فرمائیں۔ نیت دل کے ارادے کو کہتے ہیں، دل ہی میں نیت کر لیجئے میں نے سنت اعتکاف کی نیت کی۔ دل میں نیت حاضر ہوتے ہوئے زبان سے بھی کہہ لینا زیادہ اچھا ہے۔ اعتکاف کی نیت کرنے کے بعد جب تک آپ مسجد میں رہیں گے مفت میں اعتکاف کا ثواب ملے گا۔ جب مسجد سے باہر نکلیں گے تو یہ نفل اعتکاف ختم ہو جائے گا۔ یاد رکھیے، مسجد میں کھانا پینا، سونا، سحری، افطار، آب زمزم شریف پینا، دم کیا ہو پانی پینا، پیاس کھانا وغیرہ اسی صورت میں جائز ہوتے ہیں جبکہ اعتکاف کی نیت کی ہو۔ نیت اعتکاف کی نہیں کی تھی، افطار کا ٹائم آ گیا، افطار مسجد میں نہیں کر سکیں گے، ہاں نیت کر لیجئے اعتکاف کی، اب بھلے آپ افطار کر لیجئے۔ تاہم مناسب یہ ہے کہ اعتکاف کی نیت ثواب کے لیے کریں اور کچھ ذکر و درود کر لیں، چاہے تو 12 مرتبہ درود شریف پڑھ لیں، اب افطار کر لیں یا کھا پی لیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔ حضرت سیدنا عبداللہ ابن عمرو بن عاص رضی اللہ عنہما کا فرمان ہے، جو نبی پاک صاحب الاولاق صلی اللہ علیہ وسلم پر ایک بار درود پاک پڑھے گا، اس پر اللہ پاک اور اس کے فرشتے 70 بار رحمت بھیجیں گے۔ 70 بار میننگ 70 ٹائمز۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔ الحمدللہ ماہ رمضان مبارک کا 18واں روزہ جاری ہے، اس کا تھوڑا سا وقت رہ گیا ہے۔ عصر کی نماز پڑھ کر عاشقان رمضان عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ میں جمع ہے۔ مدنی چینل پر بھی لائیو سلسلہ ہے، مدنی مذاکرہ شروع ہو چکا ہے۔ آپ سوالات کیجئے، ہر سوال کا جواب وہ بھی بالصواب، یعنی درست دے پاؤں یہ ضروری نہیں، بند پڑا تو عرض کرنے کی کوشش کی جائے گی، بھول کرتا پائیں فوراً اصلاح فرمائیں، انشاءاللہ یا کے ساتھ بھول قبول کرتا پائیں گے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔ ٹھے سونے مرشد پیر اتار دی بارگاہ وچ عرض ہے کہ میں اپنی گھر والی تو راضی ہاں، یعنی تہاڈی مدنی بیٹی تو میں تے 2 واری مدینہ چم آیا پر گھر دی نہ جا سکی۔ ایک واری ہاتھ چک کے دعا فرما دیو جنت البقیع تے جنت الفردوس دی، تے میرا تے میرے گھر والی تے بچے دا کام بن جائے گا۔ جزاک اللہ خیرن کثیرن کثیرا۔ احمد علی ابراہیم لاہور۔ 2 بار مدینہ شریف کی حاضری ہوئی۔ اچھا اکیلے پہنچ گئے، اچھا پھر بھی لین سبیل اللہ پاک اسباب فرما دے وے اور تساں دونوں ہی کٹھے مدینہ پاک دی حاضری سے مشرف ہو۔ بچہ بھی تھوڑا بچہ بھی نال ہوئے، جب بلایا آقا نے خود ہی انتظام ہوئے۔
صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد۔ پیارے پیارے امیر اہل سنت سے احمد عرض کر رہا ہوں، آج فجر کے بعد مسائل بیان کرتے ہوئے آپ کی طبیعت بہتری کی طرف محسوس ہوئی۔ اللہ پاک مزید عافیت فرمائے۔ نماز میں اگر بارہا بھول ہو جاتی ہو اور رکعتیں یاد نہ رہتی ہوں تو ان کو یاد رکھنے کے لیے کیا طریقہ اپنایا جائے؟ نماز میں یاد رکھا جائے، اور جب بھی بھول جائے تو ظن غالب کرے کہ کہاں تک میں پہنچا ہوں، کون سی رکعت، کتنی رکعت، یہی طریقہ ہے۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ کسی کو ساتھ میں کھڑا کر دیا اور وہ بتاتا رہے کہ 3 ہوئی ہیں، 2 ہوئی ہیں۔ واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز وجل وصلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔ میرا امیر اہل سنت کی بارگاہ میں یہ سوال ہے، اگر پہلی رکعت میں سورہ عصر پڑھی اور دوسری رکعت میں سورہ فیل پڑھ سکتے ہیں؟ سورہ عصر کے بعد لے آتی ہے سورۃ العصر پڑھ سکتے ہیں، بعد میں آتی ہے۔ یعنی کیونکہ درمیان میں سورہ ہمزہ آتی ہے لیکن اس کے اندر 9 آیتیں، وہ بڑی صورت ہے پہلی والی صورت کے مقابلے میں، سورہ عصر کے مقابلے میں، اس لیے اس کو چھوڑ کر آگے کی جو صورت ہے سورہ فیل اگر کسی نے پڑھی تو اس میں حرج نہیں ہے۔ امیر اہل سنت سے میرا سوال ہے کہ 2 سوال ہے میرے۔ پہلا یہ سوال ہے میرا کہ گھر میں کوئی فوت ہو جائے تو اس کو سال ہو جائے یا 2 سال ہو جائیں، جتنے بھی سال ہو جائیں، کیا اس کے کپڑے کسی کو دیے جاتے ہیں یا اس کے نام کے کپڑے نیا والا سوٹ کسی کو دیا جاتا ہے؟ اور دوسرا سوال یہ ہے کہ جس کمرے میں نیچے گٹر بنا ہوتا ہے اس کمرے کے اندر اعتکاف ہو جاتا ہے؟ پہلا سوال تو یہ کہ میت کی طرف سے ہر سال کپڑے دینا ایصال ثواب کے لیے، یہ ایصال ثواب کے لیے دینا یا کچھ بھی کھلانا پلانا یہ سب اچھے کام ہیں، اگر کر سکتے ہیں تو بے شک کرنا چاہیے، نہیں کیا تو کوئی گناہ نہیں ہے۔ اچھا، اب یہ کپڑے ہی دینا ضروری نہیں ہے اور سال میں 1 بار بھی دینا ضروری ہے، روز دیں آپ، اللہ نے دیا ہے تو دن میں 10 بار دیں، تو کوئی اس میں قید نہیں ہے کہ دینا ہی پڑے گا، ایسا کچھ نہیں ہے۔ اور میت کے مال سے بھی نہیں دینا ہے، یہ تو اپنے پلے سے اولاد اگر کرتی ہے تو یہ ثواب کا کام ہے، اولاد کو بھی ثواب ملے گا، میت کو بھی ثواب پہنچے گا جبکہ ایصال ثواب کیا۔ واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز وجل وصلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اور دوسرا سوال بھی کچھ تھا، اگر مثال کے طور پر گٹر ہے نیچے اور اوپر فرش ہے تو اب کیا اس حصے میں جو ہے وہ اعتکاف ہو سکتا ہے؟ اعتکاف؟ جی، یعنی مسجد بیت ہے، جیسے مسجد بیت میں گٹر ہے اور ڈھکن بند ہے، اس کا نیچے گندگی ہے، جی، اس میں کیا حرج ہے؟ وہ تو واش روم بھی تو ہوتا ہے، اس میں کیا نہیں ہوتا؟ کمرے میں اس میں تو ڈھکن بھی نہیں ہوتا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم۔ ہمارے گھروں میں تقریباً جو کمرے بنے ہوئے ہوتے ہیں یا باتھ روم بنے ہوتے ہیں اس کے نیچے سے کہیں نہ کہیں سے پائپ لائن تو جا ہی رہے ہوتے ہیں جو ڈرین کی طرف جا رہے ہوتے ہیں۔ حضور عرض یہ ہے کہ نماز جنازہ اگر ایمبولینس میں ہو یا گاڑی کے اندر ہو، جو میت کی گاڑیاں ہوتی ہیں، اور وہ باہر نہ آئے اور میت جنازہ اندر ہی ہو گاڑی کے اندر، تو کیا نماز جنازہ ہو سکتا ہے؟ امام کے سامنے ہو، نظر آئے نہ آئے، نماز ہو جائے گی۔ کل کچھ غلطی ہوئی تھی کہ وہ یہ بیان ہو گیا تھا کہ نظر آنا ضروری ہے، لیکن بعد میں یہ کہ رہنمائی ہو گئی کہ یہ غلطی تھی، تو اس لیے اس کا ہم نے ازالہ کر دیا اور اس کا یہ الگ سے کلپ بنا کر ازالے کا وائرل کر دیا جائے۔ تو کل یہ بیان ہوا تھا کہ نظر آنا ضروری ہے اور یہ غلطی تھی۔ فائنل یہ ہے کہ نظر آئے یا نہ آئے، اگر وہ سامنے ہے، جیسے ایمبولینس کھڑی ہوتی ہے سامنے، جنازہ اس میں ہے اور باہر سے صفیں بن گئی، امام صاحب بھی باہر ہیں، نماز پڑھائی تو ہو جائے گی۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد۔ میرا علیہ سنت کی بارگاہ میں یہ سوال ہے، یا سیدی کیا زکوٰۃ کی رقم سے افطاری کروا سکتے ہیں؟ برائے کرم رہنمائی فرمائیں۔ نہیں کروا سکتے، مالک بنانا پڑے گا۔ جیسے افطاری کا سامان لیا
اور کوئی زکوٰۃ کا حقدار ہے تو اس کو یہ دے دیا جائے، یہ اس کے ساتھ مشروط نہ ہو کہ یہ افطاری کر لو. باہر شریعت نے لکھا کہ کسی کو زکوٰۃ کا کھانا دیکھ کر یعنی کہا کہ اس کو کھا لو تو زکوٰۃ نہیں ہوگی، اس کو دے دیا جائے، مالک کر دے، ابھی کھائے کھلائے، اس کو بیچ ڈالے، جو چاہے کرے تو زکوٰۃ ہو جائے گی. میرا سوال امیر اہل سنت کی بارگاہ میں یہ ہے کہ ہم جس فیکٹری میں کام کرتے ہیں اس میں ہماری ہی سیلری میں سے تقریباً 700-800 روپے ہر مہینے کے کاٹ لیے جاتے ہیں. جب ہم ریزائن دیتے ہیں تو وہی پیسے وہ ڈبل کر کے ہمیں واپس دیتے ہیں. یہ پیسے لینا ہمارے لیے جائز ہے یا نہیں؟ پیسوں کا کیا حکم ہے؟ ڈبل کر کے دیتے ہیں، جائز ہے. کیا عورت عشاء کی اذان سے پہلے نماز عشاء و تراویح پڑھ سکتی ہے؟ اذان سے پہلے اگر ٹائم ہو گیا ہے تو نماز پڑھی جا سکتی ہے. بہتر وہی ہے کہ مرد کی عشاء کی نماز جب ہو جائے تب عورت اپنے گھر میں نماز پڑھے اور اذان کے بعد پڑھے، یہ بھی بہتر ہے. تاہم اذان بھی شرط نہیں ہے، نہ مسجد کی جماعت ختم ہونا شرط، وقت شرط ہے، ٹائم ہو جائے. حج کے تعلق سے، سفر مدینہ کے تعلق سے کچھ سوالات ہیں. کیا حج کرنے سے انسان کی مالداری اور رزق میں برکت ہو جاتی ہے؟ اسے پاک حجو تستغنو، حج کرو غنی ہو جاؤ گے، یعنی مالدار ہو جاؤ گے. اولاد پر اگر حج فرض ہو چکا ہے تو کیا وہ والدین سے پہلے حج پر جا سکتی ہے؟ جی ہاں، اولاد پر اگر بیٹا ہے جیسے اس پر حج فرض ہو گیا تو ماں باپ منع کرتے ہیں تب بھی جانا ہوگا. جس پر حج فرض ہو اور وہ نہ کرے تو اس کے لیے کیا عذاب ہے؟ چاہے وہ یہودی ہو کر مرے یا نصرانی ہو کر مرے، سمجھو کہ خطرہ ہے کہ خاتمہ اس کا ایمان پر نہ ہو. بیوی کو حج کروانا کیا شوہر کی ذمہ داری ہے؟ جی نہیں، نابینا پر کیا حج ضروری ہوگا؟ نہیں. زندگی میں پہلے حج کرنا چاہیے یا عمرہ؟ اس کا موقع ملے مدینے جانا ہے. اب پیسے عمرے جتنے، عمرے کا موقع مل رہا تو حج کا انتظار کیا کر رہا تھا؟ اگر حج کا موقع مل رہا تو حج کریں گے تو عمرے تو کئی مل جائیں گے اس میں، جیسا جس کا موقع. کوئی حج کرنا چاہتا ہے لیکن اس پر قرض بھی ہے تو بہتر کیا ہے؟ اگر قرض ہی ادا کرنا چاہیے، زندگی ہے کیا بھروسہ ہے؟ حج تو فرض ہوگا نہیں اگر اتنا قرض ہے اس پر کہ اگر وہ قرض ادا کر دیتا ہے تو اب وہ شرائط اس کے پورے نہیں ہو رہے، اس کے پاس زیادہ راہ نہیں ہے، خرچہ نہیں ہے. بہتر کیا بلکہ ضروری ہے کہ وہ پہلے قرضے سے فارغ ہو جائے. ہاں بعض قرضے ایسے ہوتے ہیں گھر گھر میں ہوتے ہیں یا اپنوں میں ہوتے ہیں اور وہ خود بولتے ہیں کہ یار جاؤ کما کے دے دینا، حج کرو یار، وہ ایک الگ صورت ہے. بیوی کے پاس گولڈ یعنی سونا اور پیسے ہوں تو کیا اس پر اکیلے کا حج ضروری ہوگا یا اس کو بھی محرم کی ضرورت ہوگی؟ ہاں یہ ہے کہ محرم کے بغیر سفر نہیں کر سکتی. کہ مثال کے طور پر ہے ہی مکہ مکرمہ میں اور اب اس کے بعد زیادہ راہ ہے، اب یہ اس کو محرم تو ضروری نہیں ہے، حج تو کر سکتی ہے. اگر جیسے ہمارے ملک سے اگر حج کو جائے تو یہ شرعی سفر ہے، تو اس میں یہ محرم سفر کے لیے نہ کہ حج کے لیے. لوگ سمجھتے ہیں حج کے لیے، یعنی حیدرآباد بھی کراچی سے جانا ہے تو چونکہ وہ 250 کلومیٹر تقریباً فاصلہ ہے تو یہ شرعی سفر کہلاتا ہے. تو حیدرآباد بھی اگر کراچی سے جائے گی یا حیدرآباد سے کراچی کوئی عورت آئے گی بغیر قابل اطمینان محرم کے تو گناہ گار ہوئے گی. ادھر حج پر جائے گی تو بھی گناہ گار ہوگی. حج کر لیا حج ہو جائے گا اس کا، لیکن اس سفر کا اس کو گناہ غالباً یہ ہے کہ جب تک واپس پلٹے گی قدم قدم پر اس کو گناہ ملتا رہے گا. تو یہ صرف حج کے لیے نہیں ہے، یہ ذہن میں رکھیں، شرعی سفر کے لیے. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم. بعض لوگوں کو دیکھا گیا ہے کہ وہ نمازی کے آگے سے گزروانے کے لیے اس طرح سے ہاتھ رکھتے ہیں، کیا یہ طریقہ درست ہے؟ برائے کرم ارشاد فرما دیجیے. یعنی ایک ہاتھ اونچا ہو سترا، ایک انگلی موٹا ہو،
اس طرح اگر یہ ایک ہاتھ ہو گیا ہے، ایک ہاتھ تو ہے ہی ہے، اب وہ یہ بیچ کی انگلی ہے نا، بیچ کی انگلی کے سرے سے لے کر کونی تک یہ ہاتھ ایک پیمائش ہے، یہ ہاتھ کہلاتا ہے. تو اگر یہ پورا جنہیں اب یہ بچھا دیا ہے ویسے، اب ہاتھ اس حساب سے اگر کرتے ہیں جو ایک طریقہ ہے تو پھر ہاتھ نہیں ہوا. ہاں یہ بازو بھی ہے، پھر دکھائیں ذرا تصویر، یہ دیکھ لیجئے. ہاں یہ ہو تو جائے گا، پورے کندھے تک اس کو مطلب مل رہا ہے سپورٹا. ہاں اس طرح نکلنے میں کوئی حرج نہیں ہے، نکل سکتے ہیں. جی تو ہو جائے گا یہ تو صحیح ہے. اس میں ایک وضاحت آپ یہ فرما دیں کہ جو آپ نے اذان عشاء سے پہلے بھی فرمایا کہ اگر وقت شروع ہو چکا ہے تو اسلامی بہنیں خواتین گھر میں نماز پڑھ سکتی ہیں، عشاء کی تراویح پڑھ سکتی ہیں اگر وقت شروع ہو چکا ہے عشاء کا. تو کیا فجر میں بھی ایسا ہی ہے کہ فجر میں مستحب ہے کہ عورت اول وقت میں نماز پڑھے. اب امام مسجد کی نماز کا انتظار نہ کرے، وقت ہو گیا نماز پڑھے. فجر میں نہیں ہے، فجر میں مستحب ہے کہ پہلے پڑھ لے. یہ ہے کہ اعتکاف میں جب بیٹھتے ہیں نا بندے، ہمارے یہاں میں رواج ہے تو رومال وغیرہ منہ میں لپیٹتے ہیں، ٹھیک ہے، چہرہ نہیں دکھاتے. ہاں ڈاٹا باندھتے ہیں، غالباً میں نے بھی دیکھا ہے. وہ پرانے انداز ہیں لوگوں کے، دیکھا دیکھی، ایسا کچھ ہے نہیں. ویسے شاید اس لیے باندھتے ہوں گے کہ حمام وغیرہ میں باہر نکلے ہیں خارج مسجد تو کوئی بات چیت نہ کرے، اور یہ پہچان بن گئی ہوگی کہ یہ بھائی معتکف ہے، اس کو روکنا نہیں ہے، بات نہیں کرنی. اب اس لیے سے لگاتے ہوں تو منع بھی پتہ نہیں منع ہے یا نہیں ہے، اگر یوں کپڑا لپیٹ لیتے تو. بالکل عورتوں کی مشابہت والے انداز میں اچھا سر پر وہ گھونگھٹ کی طرح ڈال لیتے ہیں، نہیں وہ چہرہ پورا چھپاتے ہیں اپنا، چہرہ پورا چھپاتے ہیں. اچھا یعنی کوئی دیکھ نہ سکے. جی ہاں، یہ میں نے دیکھا ہے خود بعض لوگوں کو، نقاب یعنی جیسے گھونگھٹ ہوتا ہے نا اس انداز میں وہ ڈال لیتے ہیں تاکہ کوئی دیکھ نہ سکے ان کو. اچھا میں ڈھٹا اس کو بولتے ہیں، ڈھٹا یاد پڑتا ہے شاید باندھتے تھے. اپنے لڑکپن میں سمجھ تو پڑتی نہیں کیا ہے یہ. خیر اب دعوت اسلامی نے سارے مسئلے حل کر دیے اللہ کی رحمت سے. امیر اہل سنت کی بارگاہ میں سوال عرض ہے کہ جو عورت فوت کی عدت میں ہو وہ اعتکاف بیٹھ سکتی ہے کہ نہیں بیٹھ سکتی؟ جو عورت عدت میں ہو وہ اعتکاف کر سکتی ہے نہیں. اعتکاف میں تو حرج نہیں ہے، لیکن روزہ بھی رکھ سکتی ہے عدت میں، تو بلکہ فرض ہے نماز روزے. اچھا ہے بیٹھ جائے تو اعتکاف میں پلس ہے. یہ اذان کہتے وقت کانوں میں انگلیاں کیوں ڈالی جاتی ہیں، اس کی کیا حکمت ہے؟ اذان میں کانوں انگلیاں اس لیے ڈالتے تھے کہ زور سے انگلیاں ہوں تو آواز اندر نہ جائے، نہیں تو اس طرح بلند آواز مؤذن نکالے. لیکن اب مائک آ گیا تب بھی اب انگلیاں رکھنے کی سنت تو باقی انگلیاں رکھے یا ہاتھ رکھے اس طرح کانوں پر اذان میں. یہاں اگر عقل کا کوئی گھوڑا دوڑائے گا تو یہی کہے گا ضرورت کیا ہے، مائک آ گیا تو. لیکن نہیں، جو حدیثوں میں چلا رہا سلسلہ ہم اسی طرح کریں گے جب تک علماء، جید علماء، فقہاء کرام جس کو بولتے ہیں، وہ کچھ فیصلہ نہ فرمائے. اس میں تکلیف بھی کیا ہے رکھنے میں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. ہر صحابی نبی، ہر صحابی نبی، سب صحابیات بھی محمد مصطفیٰ احمد مجتبی. ایک مسئلہ سنا تھا کہ اگر تیسری یا چوتھی رکعت پڑھ رہے ہیں فرض نماز کی، اب اس کو سمجھ نہیں آ رہی کہ تیسری پڑھ رہا ہوں یا چوتھی پڑھ رہا ہوں، تو کیا وہ دونوں میں قاعدہ کرے گا؟ اگر تو ظن غالب کسی جگہ جم جاتا ہے اس کا، وہ اسی کو رکعت شمار کرے گا، تیسری یا چوتھی اسی کے حساب سے پڑھے گا. اور اگر کسی طرف اس کا دھیان نہیں جمتا اور بار بار یہ معاملہ اس کے ساتھ ہوتا رہتا ہے تو اب اس نے کم پر بنا کرنی ہے، یعنی کم سمجھنا ہے، اور تیسری پر بھی قاعدہ کرنا ہے، چوتھی پر بھی قاعدہ کرنا ہے، اور آخری کے اندر سجدہ سہو بھی کرنا ہے.
سے میرا یہ سوال ہوا ہے کہ جنازہ 2 بار پڑھا جا سکتا ہے یا ایک ہی بار پڑھنا چاہیے؟ ایک بار پڑھنا چاہیے. اگر سرپرست رہ گیا ہے، وہ جنازے میں شریک نہیں تھا پہلے، اب یہ دوبارہ جنازے میں جنازہ قائم کر سکتا ہے، جبکہ اس کی اجازت سے نہ پڑھا گیا ہو. اگر اس نے اجازت دے دی تھی تو بس ہو گیا، اب دوبارہ نہیں پڑھیں گے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. کیسا ہے نور چھایا مدنی مذاکرے میں، کیسا ہے نور چھایا مدنی مذاکرے میں، کیسا ہے نور چھایا مدنی مذاکرے میں، ہر دل ہے جگمگایا مدنی مذاکرے میں، ہر دل ہے جگمگایا مدنی مذاکرے میں.